انسان کے بدن پر، انسان کے ظاہر پر، انسان کے باطن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا رنگ چڑھ جائے، وہ انسان کامیاب اور کامران ہو گیا۔ اب دنیا ظاہر کی طرف دیکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ انسان کے باطن کی طرف ہوتی ہے، انسان کے دل کی طرف ہوتی ہے۔ انسان دنیا کو دکھلانے کے لیے خوبصورت گھر بناتا ہے، دنیا کو دکھلانے کے لیے اچھے لباس کا انتخاب کرتا ہے، دنیا کو دکھاوے کے لیے اچھے جوتے پہنتا ہے، دنیا کو دکھلانے کے لیے اپنی شادی بیاہ کی محفلوں کو خوبصورت بناتا ہے۔ کیوں؟ وہ انسان جانتا ہے کہ میرے عزیز، میرے رشتہ دار، میرے جاننے والے، میرے قبیلے، خاندان، برادری والے، میرے دوست، احباب، یہ سارے کے سارے میرے مال کو دیکھیں گے، میری اس خوبصورتی کو دیکھیں گے، میرے بدن کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ میرے سارے کے سارے دوست احباب، ان کو ظاہر دکھلانے کے لیے انسان یہ ساری کی ساری تگ و دو کرتا ہے۔ انسان دنیا والوں کو دکھلاتا ہے کہ دیکھو میرے پاس مال کتنا ہے، دیکھو میری شکل و صورت کیسی ہے، دیکھو میرا لباس کیسا ہے۔ کیوں؟ تمہارے جاننے والے تمہارے ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں، تمہارے باطن کے اندر کیا ہے یہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ اگر یہ کوئی ذات جانتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو تمہارے باطن کو دیکھ رہی ہے کہ تمہارے باطن کے اندر کیا ہے۔ تم لوگوں کو دکھلاوے کے لیے جتنا مرضی مال جمع کر لو، جیسے مرضی خوبصورت محل بنا لو، جو مرضی کرتے چلے جاؤ، لیکن وہ اللہ جانتا ہے کہ تیرے پاس یہ جو مال ہے، یہ مال کہاں سے آیا ہے، تو نے اس مال کو کیسے کمایا ہے، تو نے اس مال میں کتنے لوگوں کے حقوق کو غصب کیا ہے، یہ وہ اللہ جانتا ہے کہ تیرا یہ کیا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے اس معاملے کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں کہ تیرے اس مال کا صحیح حقدار کون تھا اور تو نے کیسے اس کے مال پہ قبضہ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کو اس بات کا علم ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں یہ ساری کی ساری باتیں موجود ہیں۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسادکم ولا اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم او کما قال علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالی وہ تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتے کہ تیرے ظاہر پہ لباس کیسا ہے، تو نے ظاہری وضع قطع کیا اختیار کر رکھی ہے۔ اللہ کی نظر تیرے ظاہر پہ نہیں ہے، اللہ کی نظر ہے تو ہے انسان تیرے باطن پہ ہے کہ تیرے دل کے اندر کیا کیفیت ہے، تیرے دل کی حالت کیا ہے۔ اللہ تو تمہارے دل کی حالت کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو قربانی کرتا ہے، لوگوں کو تیرے قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچ جاتا ہے، لوگوں کو یہ سارے کا سارا صدقہ خیرات کی شکل میں تم تقسیم کر دیتے ہو، لوگوں کو گوشت پہنچتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیت کو دیکھ رہا ہے کہ تیری نیت کے اندر کیا ہے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے قربانی کر رہا ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تیرے باطن کو دیکھ رہا ہے، تیرے باطن کے اندر کیا ہے، قربانی کرتے وقت تیری نیت کیا ہے، روزہ رکھتے وقت تیری نیت کیا ہے، صدقہ خیرات کرتے وقت تیری نیت کیا ہے، نماز پڑھتے وقت تیری نیت کیا ہے، حج کرتے وقت تیری نیت کیا ہے، تو لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، کیا تیرا مقصد یہ ہے کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے دیندار کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں، تو بڑا مجاہد تھا، بڑے بڑے جہاد کرتا تھا۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے دل کو دیکھ رہا ہے، تیرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ اگر تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو بھی احد پہاڑ سے بڑھ کر تیرے نامہ اعمال میں جمع کر دیتا ہے۔ کل یہ احد پہاڑ کی شکل میں اللہ تجھ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، لیکن اگر تو
لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے تو پھر یاد رکھ لے اے انسان، تو لاکھوں کروڑوں کیا احد پہاڑ سونے کا بن جائے، وہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، مقصد تیرا یہ ہو لوگ تجھ کو سخی کہیں، تیری نیت کے اندر فتور چلا جائے، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کی زبانوں سے تو یہ کہلوانے میں کامیاب ہو جائے گا، یہ بڑا ہی سخی انسان ہے۔ لیکن اللہ کو تیرے باطن کا علم ہے، اللہ کو تیرے دل کا پتہ ہے، اللہ تیرے دل کو دیکھ رہا ہے، تیرے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، تیرا یہ صدقہ خیرات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر بھائیو ہمارے دلوں پہ جاتی ہے، انسان کے دل کے اندر کیا کیا خواہشات جنم لیتی ہیں، انسان کے کیا کیا منصوبے ہیں، انسان کس مقصد کے لیے دنیا میں زندگی بسر کر رہا، یہ سارے کا سارا اللہ جانتے ہیں۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تیرے دل میں ہے، جو تیرے دل میں ہے، اگر اس کو ایک تھال میں نکال کر باہر رکھ لیا جائے، تمہارے دل کی خواہشات کو ایک تھال کے اندر رکھ کر پھر اس کو بازار کے اندر اس کا چکر لگایا جائے اور لوگوں کو بتلایا جائے یہ وہ فلاں شخص ہے جس کے دل کی خواہشات یہ ہیں، اس کے دل کے ارمان یہ ہیں، اس کے دل کے اندر یہ کچھ بھرا ہوا ہے، اور پھر تجھے کوئی ملال نہ ہو، تجھے کوئی غم نہ ہو، تیرے دل کو یہ بات غمگین نہ کرے کہ میرے دل کی باتوں لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ اگر تیری یہ کیفیت ہے تو متقی ہے۔ اب ذرا ایمانداری سے شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اس تعریف کو سامنے رکھ کر ہم غور کریں، کیا ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے؟ ہماری خواہشات کیا ہے؟ ہم چاہتے کیا ہے؟ ہماری آرزویں کیا ہے؟ کیا یہ دنیا کی زندگی یہی ہماری آرزو ہے؟ یا پھر آخرت اس کی طرف ہم سوچتے ہیں، آخرت کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں؟ کیا ہمارا معاملہ ایسا ہے؟ ہم میں سے ہر انسان گریبان کے اندر جان کر اس بات کو دیکھیں، کیا واقعتاً ہمارے دل کی یہ کیفیت ہے؟ ہمارے منصوبے ایسے ہیں کہ ہم کل اللہ کے دربار میں جائیں تو ہم سرخرو ہو جائیں، اللہ کے دربار میں پہنچیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش فرما کر ہم کو جنت میں داخل کر دے؟ کیا ہماری خواہشات ایسی ہیں؟ یا ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تقوی کا معیار گرتا چلا جا رہا ہے، دنیا میں تقوی کا معیار گرتا چلا جا رہا ہے۔ وہ تقوی کا معیار جو صحابہ اکرام کا تھا، آج وہ تقوی کا معیار آج کے دور کے لوگوں کا نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام کا کیا انداز تھا، کس انداز میں وہ اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے، ان کے نوافل، ان کی تہجد، ان کے صدقہ خیرات کا عالم کیا تھا، ان کا جہاد کیا تھا، یہ سارے کے سارے معاملات صحابہ کرام کے ذرا غور کریں تو انسان کو اس بات کا اندازہ ہو کہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کیسا تھا، ان کی خشیت کیسی تھی، ان کے حلال حرام کی تمیز کیسے تھی، وہ کیسے کس انداز میں اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے۔ آج ان کا تقوی کا معیار وہ ایک طرف، آج ہمارا تقوی کا معیار ایک طرف، حلال حرام کی تمیز یہ تو گئی، تہجد یہ بھی گئی، نفل و نوافل کا اہتمام یہ بھی گیا۔ آج کے دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں اگر کوئی انسان وہ 5 وقت کا نمازی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، آج ہماری سوچ یہ ہے کہ بڑا متقی ہے، یہ بڑا ہی دیندار ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا بڑا خوف ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر یہی باتیں چاہیے۔ کسی کو 5 وقت کا نمازی دیکھ کر ہم متقی سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے وہ اللہ جانتا ہے اس کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ اس کی نماز اس کو فحاشی بے حیائی کے کاموں سے روک رہی ہے، وہ اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپتا ہے، اور اللہ کے معاملے میں وہ انسان کیا اللہ کے بندوں کا خیال بھی رکھتا ہے؟ یہ سارے کے سارے معاملات وہ اللہ دیکھتا ہے۔ صحابہ کرام وہ کس انداز میں اپنے آپ کو اسلام کے دامن کے ساتھ اپنے آپ کو لپیٹے رکھتے تھے، اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط جمائے رکھتے تھے۔ آج ہمارے اندر تقوی کا معیار اتنا ہی گرتا چلا جا رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اسلام کی کڑیاں آہستہ آہستہ گرتی چلے جائیں گے، آہستہ آہستہ گرتی چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک کڑی گرے گی تو لوگ
اس سے نیچے والی کڑی کو تھام لیں گے، جب وہ گرے گی پھر اس سے نیچے والی کو تھام لیں گے۔ انسان اسی طرح ایک ایک کڑی گرتی جائے گی اور جو سب سے نیچے ہوگی اس کو تھامتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ آخری کڑی باقی رہ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی کڑی اسلام کی وہ اس خلاف فیصلے ہیں، قرآن اور حدیث کے خلاف فیصلے ہیں۔ اور یہ کب کا؟ یہ کئی سو سالوں سے یہ معاملہ گزر چکا۔ کتنے ہی ہمارے فیصلے ایسے ہیں جو ہم نے قرآن و حدیث کے خلاف کیے، کتنے ہی معاملات ایسے ہیں کہ جن کو آج ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے آخری کڑی جو باقی رہے گی وہ نماز ہے، کہ جس کو آج ہم میں سے بہت ہی کم لوگوں نے تھام رکھا ہے۔ اور یہی آج ہمارے تقوی کی معیار بن چکا ہے کہ جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہی انسان متقی ہے، وہی انسان جو ہے وہ پرہیزگار سمجھا جاتا ہے۔ آج ہمارے تقوی کی پہچان رہ گئی، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق متقی آدمی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت خوف رکھنے والا، حلال حرام کے اندر اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ وہ انسان اپنے جیسے ظاہر کو سنوارتا ہے ایسے باطن کو بھی سنوارتا ہے۔ پہلے وہ باطن کو دیکھتا ہے پھر اپنے ظاہر کو دیکھتا ہے۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پہلے اس کی شرعی حیثیت کو معلوم کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ انسان اپنے لیے اس چیز کو حاصل کرتا ہے۔ کیا اس رزق کا حاصل کرنا کیا یہ میرے لیے حلال بھی ہے یا نہیں؟ کیا یہ معاملہ اس کو حاصل کرنا میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بات کو سمجھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ اے لوگو یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے یہ دنیا یہ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے تو یہ جنت ہے، کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ کافر اسی دنیا کو سنوارتا ہے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ظاہر کو سنوارتا ہے، اپنے محلات کو دیکھتا ہے، دنیا کے مال و متاع کو دیکھتا ہے۔ اس کی توجہ دنیا کی طرف کیوں؟ اس کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کے بعد اس کے مقدر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کی جہنم کی آگ اس کا مقدر ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں تڑپتا رہے گا، سزتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالے گا۔ اور مومن کی مثال تو دنیا میں قید خانے کی ہے، کہ جیسے کسی انسان کو اللہ معاف فرمائے قید ہو جائے، وہ حوالات کے اندر قید ہو جائے، پھر وہ انسان حوالات میں رہتے ہوئے یہ بات نہیں سوچتا کہ وہ حوالات میں رہ کر کیا کرے گا۔ اس کے منصوبے حوالات کے نہیں ہوتے، بلکہ اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں جب حوالات سے باہر نکلوں گا، جب میرے یہ قید کا وقت یہ عرصہ ختم ہوگا، پھر میں جب باہر نکلوں گا پھر میں کیا کروں گا۔ اس کی سوچ باہر کی ہے، حوالات کی سوچ اس کے دل کے اندر تو آتی نہیں۔ اس کے دل کے اندر سوچ ہے تو صرف اور صرف رہائی کی سوچ ہے کہ رہائی کے بعد وہ کیا کرے گا۔ مسلمان بھائیوں، بندہ دنیا میں آیا تو وہ دنیا میں تو قید ہے، دنیا میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ جیسے وہ قیدی حوالات میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، باہر سیر کرنا چاہتا ہے اس کو اجازت نہیں ہے، وہ کیا چیز کھانا چاہتا ہے اس کو اجازت نہیں ہے۔ مسلمان مومن کی مثال تو یہی ہے۔ مسلمان مال حرام طریقے سے حاصل نہیں کر سکتا، مسلمان جو چاہے وہ کر نہیں سکتا، کرے گا وہ جو اللہ چاہے گا۔ جب اللہ کی چاہت کو دنیا میں مقدم کر لے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آخرت میں اس کی چاہتوں کو مقدم کر دے گا۔ انسان تو دنیا میں اللہ کی سوچ کو مقدم کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو مقدم کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا بھی تمہارے قدموں کے اندر ڈھیر فرما دیں گے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ جو انسان اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل کے اندر پیدا کر لیتا ہے، اللہ کی خاطر حرام چیز کو چھوڑ دیتا ہے، حلال چیز کو حاصل کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے بدلے میں اس کو دنیا میں بہت زیادہ نواسی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو بے حد و حساب اجر و ثواب کے ساتھ نوازے گی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے سارے سچے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر کسی اور کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی بات ہی سب سے اچھی ہے، اللہ کی بات ہی سب سے سچی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد گرامی ہے جو انسان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے حرام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، حلال چیزوں کا انتخاب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کو دنیا میں بہتر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔